وقت خادم تھا مسجد کوفہ کا، اور اس زمانے میں نجف کے 2 قبیلوں میں اختلافات ہو گئے، جس کی وجہ سے مسجد کوفہ کے زائر کم ہو گئے۔ تو کوئی جب آتا نہیں تھا تو ظاہر ہے خادم تھا بیچارہ جو ہے وہ فقر کی حالت میں آ گیا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ تو بہرحال امام کی خدمت میں کہا مولا میں راضی رہوں گا اس مشکلات پہ اگر آپ مجھے اپنی زیارت کروا دیں، یعنی اگر یہ تکلیف مجھے دینی ہے، اس تکلیف میں رہنا ہے تو پھر میں راضی ہوں، مگر زیارت تو کرا دیں۔ کہا شب تھی، رات تھی، مسجد کوفہ تھا، اور وہ جہاں پہ وہ مقامات ہیں، جہاں حضرت نوح کا مقام ہے کشتی کے رکنے کا، پھر وہ کہا میں وہیں پہ تھا تو اچانک سے میں نے دیکھا کہ 2 لوگ جو ہے وہ مسجد میں آئے، ایک چہرہ اتنا نورانی تھا اور میرا ہاتھ پکڑا، اور ایک ہاتھ میں مجھے مصلی دیا جہاں نماز دی، اور وہ جہاں مولا متقیان قضاوت کیا کرتے تھے اس قضا کے مقام پر مجھے لے گئے، کہا کہ مصلی بچھاؤ، کہنے وہ بچھایا، بڑا نورانی سا مصلی تھا، اس ہستی نے نماز پڑھی، نور اتنا تھا کہ میں دیکھ نہیں پایا چہرے کو۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو اچانک سے ایک کرسی لگ گئی اور امام اس پہ تشریف فرما ہو گئے، اور میری طرف کہا کہ جو تم نے کہا تھا، جو تم نے حاجت کی تھی وہ تو پوری ہو گئی، اور کیا مانگتے ہو؟ خوب یہی حاجت تھی کہ زیارت ہو جائے، خوب یہ تو پوری ہو گئی، اور کیا مانگتے ہو؟ کہا مجھ سے اس جلوے کو دیکھ کے کچھ بولا ہی نہیں گیا، کچھ مجھ سے کہا ہی نہیں گیا، اور اچانک سے میں نے دیکھا کہ مسجد کوفہ میں وہی تاریکی ہے جو تاریکی تھی۔ عزیزان محترم، تمنا کرنا امام کی یہ بہت مہم ہے، یعنی آپ کو اس یقین پہ پہنچنا کہ ہمارا امام، ہمارے وقت کا امام حاضر ہے۔ جب آپ کو پتا ہو کہ صاحب زندہ ہے، آپ کا صاحب آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، تو پھر خوف کیسا؟